ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمارے درمیان میں سے وہ قیادت کو ابھرنا ہوگا، وہ قیادت کو کھڑے رہنا ہوگا تاکہ باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ آج دیکھیے آپ ہر طرف دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں ہو رہی ہیں، اور میں آپ سے بڑی عدمن سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آنے والا وقت، آنے والی تاریخ، آنے والا لمحہ بہت ہی تاریخی لمحہ ہے۔ اس 20 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹوں کا استعمال کر کے علی جناب سید معین صاحب کو امائم کا بٹن، امائم کی نشانی پتنگ پر بھاری اکثر سے کامیاب کریں۔ اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ تھے جناب عطاف صاحب، ہمارے مہمان سید عرفان صاحب جو یوتمر ضلع صدر ہے اور آج ہماری دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا تمہاری طاقت ہے، کسی کے تاج کو تم ہی سنوار سکتے ہو۔ اگر تمہاری نگاہوں کا رخ بدل جائے کسی کو تخت سے نیچے اتار سکتے ہو۔ سید عرفان صاحب یوتمر سے تشریف لائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما شیر مہاراشٹرا، مجاہد ملت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جناب سید معین صاحب، ڈائش پہ تشریف فرما تمام ہی ذمہ داران، یہاں بیٹھ کر سننے والے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گھر بیٹھ کر سننے والی عزت ماں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزلی پہ جا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، جس خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور آج کا یہ جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے، اور آج سے انتخاب کا آغاز شروع ہوا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر تو نہیں رہوں گا، بس چند الفاظوں کے اندر آپ کے درمیان میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے دلوں کے اندر جو بات ہے، جو 2 گھنٹے سے ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں، ناندیڑ شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس بات کو کہوں کہ میرے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر ہر ایک فرقے کے اندر اپنا ایک لیڈر کو بنایا ہے، ہر ایک سماج نے اپنے ایک لیڈر کو پیدا کیا ہے، لیکن افسوس اگر کسی کا لیڈر نہیں ہے تو مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے۔ اور چند حساب کرنے والے لوگ جب الیکشن آتا ہے تو گھر کی عورت بھی ان کا نہیں سنتی، وہ چوک کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے کہ وہ آتے کہ نہیں آتے، ان کا کیا ہونے والا ہے، ان کا کیا ہونے والا ہے، جس سے گھر کے اندر ان کی بیوی ان کی بات نہیں سنتی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، کہنے والے تو بہت آپ کے درمیان میں آئیں گے، لیکن مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ آپ کے درمیان میں جو شیر یہاں پر بیٹھے ہیں، جسے آپ مجاہد ملت کہتے ہیں، آج سے 7 سال پہلے عمر کھیڑ کے اندر ایک بہت بڑا رائٹ ہوا، دنگا ہوا، فرقہ پرستوں نے ایسا ظلم ہم پر کیا، ایسا ظلم ہم پر کیا کہ کوئی دیکھنے کے لیے ہم کو تیار نہیں۔ اس وقت میں اس باطل طاقت سے لڑنے کے لیے جناب سید معین صاحب اپنے پورے ٹیم کو لے کر وقت کے ایس پی سے آ کر ہم کو ملے، اور وقت کے ایس پی سے کہا کہ اگر تم ظلم کریں گے، تم زیادتی کریں گے تو یاد رکھو عمر کھیڑ کے اندر میں اپنا ڈیرہ ڈال کر بیٹھوں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم ظالموں کو گرفتار نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ظلم ہم پر ہو رہا تھا پولیس کی جانب سے، اس ظلم کو بریک ملا،
اور ظالموں کی طرف کارروائی ہوئی۔ ابھی پرسوں آپ کے پاس ہتھگاؤں کے اندر ایک رائڈ ہوا، اس رائڈ کے وقت میں معین صاحب کا فون مجھے آیا کہ سید عرفان تم کو ہتھگاؤں پہنچنا ہے وکیل کو لے کر، اور سید معین صاحب نے ایک وکیل کو ارینج کرایا اور وہاں پر بھی ہم نے کچھ بچوں کی ضمانت کرائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو ملک کے حالات گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہم کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو چھاتی تان کر لوگوں کے بیچ میں آئے اور کہے کہ ہاں مار مجھے گولی، اگر مارتا ہے سینے پہ گولی کھاؤں گا، پیٹھ تجھے کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ ایسے لیڈر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جب رائٹ ہوتا ہے تو گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے، طے آپ کو کرنا ہے۔ یقین جانے کہ کتنا بھی گرا ہوا اگر مسلمان ہے، کتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہے، تو ان ظالموں کو کبھی ووٹ نہیں دیتا، ظالموں کو کبھی ووٹ نہیں دیتا۔ لیکن میرے بھائی، کبھی ہم نے اپنے دماغ کے اندر یہ سوچا ہے کہ ہم ظالموں کو تو ووٹ نہیں دیتے، لیکن ظلم کرتے وقت جو خاموش بیٹھتے ہم ان کو ووٹ دیتے، ظلم کرتے وقت جو خاموش بیٹھتے۔ ہمارے گھر لوٹ گئے، گھر برباد ہو گئے، ہمارے سر اور سینوں پر گولیاں چلائی گئی، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا، لیکن انہوں نے تماشائی بن کر دیکھا اور ہم ان کو ووٹ مارتے ہیں۔ کس کے لیے ووٹ مارتے؟ چند ہمارے بیچ کے جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان ہمارے پیچھے، ان کے لیے ہم ووٹ مارتے۔ میرے بھائی، آپ تمام سے یہی کہنا ہے کہ مجاہد ملت کی تم شخصیت کو پہچانو۔ یہ جو ناندیڑ کا جو علاقہ ہے، یہ گڑھ ہے مجلس کا، یہ ناندیڑ کے اوپر آج پورے مہاراشٹر کی نظر ہے میرے بھائی۔ میں مائک کے اوپر بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے نہیں، جذباتی بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے نہیں، اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجلس کا آغاز ہوا، سارے مہاراشٹر کے اندر مجلس کو پہچانا گیا، تو وہی آپ ناندیڑ کے تمام مسلمانوں کی محبت تھی جس نے سارے مہاراشٹر کے اندر مجلس کی جان اور پہچان کو بنایا، اور وہی مجاہد ملت تھے جنہوں نے دوڑ بھاگ کر کے سارے مہاراشٹر کے اندر نام کو روشن کیا، اور اس وقت میں روشن کیا۔ ہم کو معلوم ہے جب ہمارے شہر کے اندر ہمارا بینر لگاتے تو ہمارے بیچ کے دلال جا کر کہتے کہ پاکستان کا بینر یہاں پر لگا، ارے پاکستان کی پارٹی یہاں پر آ رہی۔ اس وقت میں ہم نے کام کیا، اس وقت میں سید معین صاحب ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ آگے بڑھو، کسی کو دیکھنا نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ تمام سے یہی کہنا ہے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں گھس کر ماریں گے، اور کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ 1.5 فٹیا، ابھی پرسوں اس کا ایک ہمارے پاس پروگرام ہوا اچل پور کے اندر، تو اس نے کہا کہ مسجد کے اندر فتوے چلتے ہیں، مسجد کے اندر مولوی لوگ فتوے دے رہے ہیں۔ میں یہاں سے، اللہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دے، میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو اور تیرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کے کانوں تک یہ بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان تک یہ بات میری پہنچ جائے کہ تو اور تیرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، اسلام کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لے، ہندوستان کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لے، ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لے۔ جب جب مسجدوں کے اندر سے فتوے نکلے، اس ملک نے آزاد ہوا۔ جب جب مسجدوں سے فتوے نکلے، ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اور اگر مسجد سے فتوے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو اور تیرے جیسے ظالم نیست و نابود ہوں گے، ختم ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، جس شخصیت کے لیے سننے کے لیے آپ بھی بے قرار ہیں، میں بھی بے قرار ہوں، اور بھی بہت سارے مقرر آپ کے درمیان میں ہیں، بس میری ادباً آپ سے یہی گزارش ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہماری تو خواہش یہ تھی کہ جناب سید معین صاحب کو ہم ہمارے ضلع سے دگرس سے اندر سے لڑاتے، جہاں پر ہمارے 70,000 65,000 سے زیادہ ووٹ ہے، وہاں پر ہماری طاقت بھی ہے۔ لیکن سید معین صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ناندیڑ سے ہی لڑوں گا، ناندیڑ بڑا گڑھ ہے، ناندیڑ کے جو مسلمان مجھ سے محبت کرتے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ کے درمیان میں بہت سارے پارٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے باتیں ہیں، بہت سارے لوگ الزام لگانے والے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایسا لیڈر کبھی تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ بولنے والے بہت بولیں گے، آپ کے درمیان میں بھی آئیں گے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو آپ کا لیڈر کیسا چاہیے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت آپ کے ساتھ میں کھڑے رہنے والا لیڈر آپ کو چاہیے، آپ کے ساتھ میں کھڑے رہنے والا آپ کے ساتھ میں MLA چاہیے، یا ورنہ ظلم زیادتی کے وقت اپنے منہ کو تالا لگا کر گھر میں بیٹھنے والا لیڈر چاہیے۔ دوستوں بزرگوں، سید معین صاحب آپ کے درمیان میں، آپ کے شہر میں، آپ کے بستی کے اندر رہتے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ ایسے لیڈر کو ہم ترس رہے ہیں آج۔ اگر ایسے لیڈر ہمارے پاس میں ہوتے، یقین جانے قسم خدا کی کہا کر بتا رہا ہوں، ایسے لیڈر کو ہم اپنے کھاندے میں اٹھا کر ہم گھومتے تھے، سارے شہر، پورے ضلع نہیں پورے شہر کا دورہ کراتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ایسی شخصیت کو پہچانی ہے۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو لے کر، مقصد کو لے کر دیوانہ وار گھومنے والا آدمی کا نام
मुजाहिद मिल्लत जनाब सैयद मोइन साहब। जब पार्टी को लोग नाम रखते थे, आज तो चलती गाड़ी है, बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर आकर बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त में काम को किया जब बैनर लगाने के भी लोग डरते थे, उस वक्त में आवाज़ उठाकर पहुंचना शुरू किया जब लोग मुंह को देखते थे कि कौन आ रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी ऐसी कुर्बानी है। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, इंशाल्लाह आगे आगे बताएंगे आपको और क्या क्या बात है। लेकिन आखिर में यही कहना है कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। अपने दिल के अंदर तय कर लो कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। ये मिजाज अगर अपन आप बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह अगर हमको कामयाब करना चाहा तो मोदी भी अगर यहाँ पर आकर प्रचार कर ले हमारे खिलाफ तो हमको कोई हरा नहीं सकता। और अगर अल्लाह हमको नाकाम करना चाहा तो असद साहब जाके घर घर अगर घूमना भी शुरू करता हमको कोई कामयाब नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है और उसी ईमान के बुनियाद पर अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह हमको कामयाब करेगा। इसलिए कामयाब करेगा कि वक्त और हालात का तकाजा है कि ऐसे एक लीडर को हम अंदर ऐवान के अंदर भेजें, ऐसा एक एमएलए बनाकर भेजें जो हमारे लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है। वरना याद रखो मुसलमानों, आज मुल्क के जो हालात है आप जान नहीं सकते, आप गौर भी नहीं कर सकते कि आज जो मुल्क के हालात बन रहे हैं दिन पे दिन, मारने और कटने की बात खुलेआम कही जा रही है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोल सकता है तो जनाब सैयद मोइन साहब आपके दरमियान में आकर बोल सकते हैं। और जनाब सैयद मोइन साहब अगर चुन कर आ जाएंगे, जीत कर आ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो मेरा दावा है कि कम से कम 4-5 ज़िलों का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, 4-5 ज़िलों को संभाल सकते हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए आपसे आगमन गुजारिश जाते रहते कि यही कि अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें, अपने कायद को चुने और बता दें नांदेड़ की तारीख के अंदर कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नांदेड़ गढ़ था, सारा महाराष्ट्र आपके ऊपर नज़र लगाकर बैठा है और सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों का बता दें कि नांदेड़ के मुसलमान कल भी मजलिस के साथ में थे, आज भी मजलिस के साथ में और आगे भी इंशाअल्लाह मजलिस के साथ में रहेंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद सदारत के खुतबे से पहले सिर्फ एक नाम मेरे पास मौजूद है। नांदेड़ जुनूब शहर सदर जनाब मिर्ज़ा नवाब बेग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आपके और मेरे हर दिल अजीज़ जुनूब साउथ के उम्मीदवार सैयद मोइन साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, नौजवान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ साथियों, सबसे पहले मैं एक ज़ोरदार नारे के साथ अपने तकरीर का आगाज़ करना चाहता हूं और आप तमाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप उस नारे को जोश व खरोश के साथ, आपके अंदर जोश दिखना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजीज साथियों, महाराष्ट्र के अंदर आज जो असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी ज़िमन में नांदेड़ साउथ में हमारे उम्मीदवार मजलिस के जो सैयद मोइन साहब को जमात इलेक्शन जो लड़ा रही है, हमारे कायद नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इमाम पर, उनके हुक्म पर कहा गया है और मजलिस के बाशऊर बागयूर राय दहिंदगान के ऊपर नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस के इस सैयद मोइन साहब की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है। तो मैं आप तमाम से ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप तमाम अपना कीमती और पतंग के निशान पर दबाकर सैयद मोइन को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इस तरीके की उम्मीद मैं आप तमाम से कहता हूँ। अजीज साथियों, जुनूब के अंदर जो आज असेंबली का इलेक्शन है, मैं उस मंजर पर मुख्तसर सी अपनी बात करूंगा और अपनी बात को ख़त्म करूंगा।
اور آپ تمام لوگ ہمارے جس ہر دل عزیز امیدوار اور ہمارے آپ کے قائد عالی جناب سید معین صاحب کو سننے کے لیے جو یہاں پر بیٹھا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیز ساتھیوں، میرے غیور مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں میں یہ کشمکش میں ہے کہ ناندیڑ جنوب کے اندر بہت سے ایسے امیدوار ہیں جن کو ناندیڑ کے مسلمانان اقلیت پچھڑے اپنے ووٹ دیں گے اور ووٹوں کا بٹوارا ہوگا اور کوئی فرقہ پرست یہاں سے آ جائے گا۔ میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے مجھے سید معین سے قابل اگر سے کوئی امیدوار یہاں پر موجود ہے تو آپ اس کو اپنا ووٹ دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، اگر سے میں سید معین صاحب کی جو سیاسی سفر کے کاموں کو اور ان کی قربانیوں کو اگر سے گناتا بیٹھوں تو یہ وقت یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ درکار نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہم وہ قوم ہیں جو 313 نے 1000 کے لشکر کو صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ہرایا تھا۔ آج الحمدللہ آج ہمارے پاس ووٹوں کی اتنی طاقت ہے، آج ہمارے ساتھ ہمارے دلت بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو سیکولر ہندو لوگ ہیں جن کے آپ کے میرے ایسے کئی لوگ یہاں پر جو رائے دہندگان بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بہترین کاروباری تعلقات ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اگر سے آپ لوگ ایسے لوگوں کو سید معین کی اور ہماری پارٹی کی کارکردگی بتائیں گے تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دیں گے۔ عزیز ساتھیوں، نا امیدی کفر ہے۔ آپ آنے والی 20 تاریخ کو اپنا ووٹ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو بھی آپ کا رائے ڈالنے کا آپ کا ووٹ ڈالنے کا جو مرکز ہے وہاں پر جائیے اور صرف وطن کو اپنا قیمتی ووٹ دیجیے۔ آج ملک کے حالات جس دور سے گزر رہے ہیں، نہ جانے کتنے فرقہ پرست لوگ جن کی اسلام کے بارے میں بات کرنے کی کوئی اوقات اور کوئی بساط نہیں ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اناپ شناپ بکتے ہیں۔ کوئی ڈھونگی لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جن کے لیے ہمارے گردنوں کو ہم نچھاور کر دیتے ہیں، جن کے اوپر ہمارے آقا کے اوپر ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے اس آقا کے خلاف اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں سیاسی، آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے مادھیم سے۔ میں یہاں کی حکومت کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے اتنے سے جیسے عرفان بھائی نے کہا چھوٹا سا ٹلو، وہ آج اس عظیم ہندوستان کو جس کے اندر تمام ہی مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، آج کھلے عام اس کو ہندو راشٹر کہتا ہے۔ کیا یہ حکومت جو وقت کی حکومت جو حکومتوں پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا ان کو سنائی نہیں دیتا؟ کیا یہ ناپنسک ہو گئے ہیں؟ اس ٹلو پر یہ لوگ کارروائی کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلا جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، ہماری مجلس اتحاد المسلمین کی قربانیوں کی بدولت، یہ مسلمانان ہند کی بدولت، جنہوں نے جوش و خروش کے ساتھ اپنے ووٹوں کا استعمال اپنے آپ کو جو سیکولر پارٹیاں کہتی ہے ان کے حق میں ڈال کر آج فرقہ پرستوں کو اقتدار سے روکنے میں اہم نمایاں کارکردگی کی ہے۔ اگر سے یہ مرہون منت کسی کی ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے اور آپ کے قائد نقیب ملت
عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو جماعت مجلس اتحاد المسلمین جو تلنگانہ سے اپنا سفر شروع کر مہاراشٹر میں جو اپنے سفر کو جاری کیا، مہاراشٹر میں وہ شرف ناندیڑ کو ہی وہ شرف حاصل ہے، اور اس وقت کی قیادت اور اس وقت کی باگڈور اگر سے کسی شخص کے ہاتھ میں تھی تو وہ یہی سید معین صاحب کے ہاتھوں میں تھی۔ کوئی کتنا بھی آپ کو بہکائے، کوئی آپ کو کچھ بھی غنیت بتائے، کوئی کہنا چاہے گا کہ مسلمانوں کے ووٹ کانگریس کو جائیں گے، مسلمانوں کو ووٹ ونچت کو جائیں گے، مسلمانوں کو ووٹ فلاں امیدوار کو جائیں گے، تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ووٹ اب کسی کو نہیں، اب جائیں گے تو صرف پتنگ اور مجلس اتحاد المسلمین کو جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، میرے اور آپ کے قائد مجلس اتحاد المسلمین کے نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے ناندیڑ کی عوام کو یہ پیغام بھیجا اور ہمارے بیچ سید معین جیسے امیدوار کو ہمارے بیچ اتارا۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایوانوں کے اندر ہم جن لوگوں کو سیکولر کہہ کر آج تک جو بھیجتے ہوئے آئے ہیں، وہ لوگ ہمارے معاشی، ہمارے سماجی مسائل کو تو اٹھائیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہوگی، جب ہمارے مذہب کے اندر مداخلت ہوگی، تب ہمارے وقف کے بل کو، اوقافوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی بات ہوگی، جب ہماری حجاب کے اوپر قانون بنایا جائے گا، جب سوریہ نمسکار اسکولوں کے اوپر سوریہ نمسکار کے لیے قانونات لائے جائیں گے، تو کیا اسمبلی کے اندر سید معین جیسے شیر آواز اٹھانے کے لیے کیا ایسے نمائندوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ ہمیں روڈ، نالی، ہمارے بنیادی مسائل تو دیں گے، لیکن ہمارے مذہب کے اوپر جب آواز اٹھائی جائے گی، جب ہمارے نبیوں کی شان میں گستاخی ہوگی، جب ہمارے حجابوں پہ پابندی لگانے کی بات ہوگی، جب جھنڈ کی شکل میں گاؤں ونشی کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا، تو ایسے مدعوں پہ آواز اٹھانے کے لیے کیا ہمارے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے کو ایسے موقعوں پر صرف اور صرف اپنے جماعت کے امیدوار کو ووٹ دینے کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ناندیڑ کی غیور عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عزیز ساتھیوں، ایوانات کے اندر ایسے شیر سید معین جو شیر کی طرح دہاڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو موقع دیا ہے۔ آپ لوگ اپنا ایک ایک ووٹ سید معین اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دے کر ممبئی کی مجلس میں، اسمبلی میں سید معین جیسے شیروں کو اگر سے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور عزت کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر وقار کے ساتھ جئیں گے۔ میں مخالفین کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بس ناندیڑ سے ہم لوگ سن کر آ گئے ہیں، 4 تنگوں کے نشے من کی حقیقت کیا ہے؟ 4 تنگوں کے نشے من کی حقیقت کیا ہے؟ تیز آندھی میں گھنے پیڑ اکھڑ جاتے ہیں۔ سید معین جیسی آندھی آج ہمارے بیچ میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں کے جتنے اپنے آپ کو گھنے پیڑ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بہت جلد اکھڑنے والے ہیں۔ بس میں آخر میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں،
بلکہ اپنی جھولی پھیلا کر آپ سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ اپنے قیمتی ووٹ کو آپ لوگ ضائع نہ ہونے دیجیے۔ پچھلے 2 الیکشنوں میں آپ دیکھیے، 2014 کے الیکشن کا آپ مطالعہ کیجئے، 2019 کے الیکشن کا آپ مطالعہ کیجئے، مسلمانوں کے ووٹ بٹنے کی وجہ سے وہ امیدوار جو فرقہ پرستوں کے ساتھ بیٹھ کر آج حکومتیں بنائے ہیں، وہ امیدوار جیتے ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، آج ہمارے پاس اپنے ووٹوں کی اتنی تعداد ہے کہ آج ہم ہمارا نمائندہ اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں۔ اس وقت کو غنیمت جانیے۔ عزیز ساتھیوں، اس پرخلوص گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ ساتھیوں، استقبال کیجئے شیر مہاراشٹر جناب سید معین صاحب کا، کہ جن کے تعارف میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ پالنے والے کی پہچان تو رہنے دو، کچھ پالنے والے کی پہچان تو رہنے دو، اس نسل کے ہاتھوں میں قرآن تو رہنے دو، یہ جسم تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے، لیکن میرے حصے میں میرا ایمان تو رہنے دو۔ استقبال کیجئے جناب سید معین صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما جناب عبدالوحید صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما جناب جمیل صاحب، الطاف صاحب، نذیر صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین و ذمہ داران، اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے خدمات پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس انتخابات کا یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے۔ اس کے بعد بھی اور جلسے ہوں گے، اور ان جلسوں سے خطاب کرنے کے لیے شیر ہندوستان اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے علاوہ مجلس قائدین و ذمہ دار آپ کے درمیان میں ہوں گے۔ حضرات، یہ انتخابی جلسہ آپ کے درمیان میں لینے کا مقصد یہ ہے، چونکہ وقت صرف اور صرف تشہیری مہم کا ایک 13 دنوں کا وقفہ ہے، اور ان 13 دنوں کے وقفے میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں اور ان جماعتوں کے امیدوار تشہیری مہم میں حصہ لیتے ہوئے آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ سے اپنا قیمتی ووٹ کا مطالبہ کریں گے۔ ایک طرف تو بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت ہے تو اس کا اپنا امیدوار ہے جو شندے کی جانب سے کھڑا ہوا ہے، تو دوسری جانب جس کو آپ یا دنیا سمجھتی ہے یا پھر ہندوستان کا مسلمان سیکولر سمجھتا ہے،
اس جماعت کا بھی امیدوار آپ کے درمیان میں دکشن میں ساؤتھ میں ہے، تو پھر ونچت کا امیدوار بھی ہے، تو پھر آزاد دو امیدوار ہیں، تو ان کے علاوہ بھی کئی ایک امیدوار میدان میں ہیں، اور ہر ایک آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ وہ اس لیے آئیں گے کہ دکشن میں سب سے زیادہ کلمے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان رہتا ہے، بستا ہے۔ 3 لاکھ کی ووٹوں کی تعداد ہے ٹوٹل، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ہیں، ہم کم ہیں، ہم کیسا آئیں گے، تو سب سے پہلے اپنے کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے شروعات میں آنکڑے بتانا اس لیے لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ بنا ہے وہ خاکہ صاف ہو جائے، اور جو کوئی آپ کے درمیان میں آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کتنے ہیں۔ ہر کوئی آ رہا ہے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم 60,000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 65,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 70,000 ہے۔ ارے نادانوں، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلوں کو پست کرنے والوں، کم سے کم ایک مرتبہ یادیاں منگا کر ٹھیک کر دیکھ تو لیتے کہ مسلمانوں کی تعداد دکشن میں کتنی ہے۔ 3 لاکھ سے کچھ زیادہ ٹوٹل پورے ووٹرز ہیں، تو وہیں 1 لاکھ کے قریب مسلمان آپ کے اس حلقہ حاضہ میں ہیں، 1 لاکھ کے قریب، اور دیگر جماعتیں بھی ہیں۔ لیکن کیا صرف اور صرف ہم ہر ہمیشہ ووٹ ڈالتے آئیں گے، اور ڈالیں گے بھی تو کس کو ڈالیں گے؟ ہر ہمیشہ یہی ہم کو بول کر سمجھایا گیا۔ پہلے ٹھاکرے تھا، وہ ٹھاکرے سے ڈرا کر ہم سے ووٹ لیے، اب وہ دودھ کا دھلا ہو گیا۔ اب بی جے پی سے ڈرائے، ارے تم اپنی قیادت کو کب کھڑا کرو گے؟ تم اپنے نمائندوں کو کب ایوانوں میں بھیجو گے؟ کب تک؟ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کے اندر یاد رکھو میرے غیرت مند مسلمانوں، جب تک تم اپنی آواز کو، تم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں نہیں بھیجو گے تو آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہر سماج آگے بڑھ رہا ہے، دلت ہے تو دلتوں کی نمائندگی کہاں کہاں پر ہے؟ دیکھو رخ کر بہار دیکھو، اتر پردیش میں دیکھو، بہن مایاوتی ہے تو دلتوں کی لیڈرشپ کر رہی ہے، ان کی نمائندگی کر رہی ہے، بہوجن سماج ان کے پیچھے ہے۔ پھر اسی اتر پردیش میں یادووں کی اپنی جماعت ہے، حالانکہ یادو وہاں پر صرف 11% ہے، باوجود اس کے وہاں پر سی ایم یادووں کا بنتا ہے، باوجود اس کے ڈپٹی سی ایم وہاں پر ان کا بنتا ہے، باوجود اس کے یادووں کے کئی لوگ منسٹری میں جاتے ہیں، اور 22% مسلمان اتر پردیش میں ہے۔ پھر دوسرا دیکھو، ایک طرف بہار کا رخ کر کے آر جے ڈی وہاں پر یادووں کی نمائندگی کر رہی ہے، وہاں پر بھی مسلمان 24% ہے۔ اور یہ مہاراشٹر ہے، اس مہاراشٹر میں ہماری 12% سے زیادہ آبادی، اتنی بڑی آبادی،
اس کے باوجود نمائندے ایوان میں 288 میں چن کر جانے والوں کی تعداد صرف 10 ہے یا 8 ہے. میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، پارلیمانی جمہوریت کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے نونہالوں کو سنوارنے کے لیے آپ کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں تاکہ ہم پر ظلم نہ ہو، تاکہ ہماری تعلیمی پسماندگی دور ہو، تاکہ ہماری بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارے بڑے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں. لیکن الیکشن آتے ہیں تو کئی لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کرے تو ایسا ہو جائے گا. ہر بار کی طرح ہم کو اس بار بھی ڈرایا گیا. یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے علماء کرام نے مسجدوں سے آواز لگائی، مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور مسلمانوں سے کہا کہ اب کی بار اس بی جے پی کی فرقہ پرست سرکار کو ہم کو تخت سے ہٹانا ہے اور مودی کو گرانا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے. تو 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں کا اکٹھا ووٹ نہ صرف ناندیڑ میں، نہ صرف مہاراشٹر میں، بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمان متحد ہوا. علماء کرام کی آواز پر لبیک کہا اور ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو معلوم ہے جہاں پر آپ رہتے ہو، بستے ہو، اسی پارلیمانی حلقے سے مسلمانوں کے پولنگ پرسنٹیج کا تناسب 75% ووٹنگ کا پرسنٹیج کا تناسب تھا اتر اور دکشین میں، اور اسی وجہ سے وسنت راؤ جیتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جان واپی ہوئی. ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ وہ الگ ریاست تھی، لیکن وشال گڑھ پر کیوں نہیں بولے؟ رام گری پر کیوں نہیں بولتے؟ رانا اتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف میں بولتا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ کل جماعتی تحریک کے ذریعے سے دھرنا دیا گیا. اس دھرنے میں سب آئے، اور جو آج انا تمہارے سامنے ووٹوں کی بھیک مانگنے آ رہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں دھرنے پر بیٹھے ان نوجوانوں نے کہا تھا آئیے اور آ کر ان کا سمرتھن کیجئے، ساتھ دیجئے. تو انا نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میرا سماج ناراض ہو جائے گا. نعرہ تکبیر! اور آج لڑکھڑاتے ہوئے انا مسلمانوں کے درمیان میں آ رہا ہے، اور ٹوپی والے، داڑھی والے ماشاءاللہ اس کی جے جیکار کرتے ہوئے اس کے ساتھ پھر رہے ہیں. نہ جانے انا نے ایسا کون سا میٹھا گنا ان کو چسوایا ہے، ایسا کون سا گنا چسوایا انا نے ان کو کہ انا کے لیے ایسی مٹھاس ان کے زبان سے ٹپک رہی ہے کہ منہ کھول رہے تو انا انا انا. ارے اب میدان میں میں آیا ہوں، اب تم بھی جاؤ گے، تمہارا انا بھی جائے گا. این آر سی پر نہیں بولتے، حجاب پر نہیں بولتے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو نہیں بولتے، مسلم بچوں کو نظام کالونی میں مارا گیا، پیٹا گیا، وہاں نہیں آتے. حدوں میں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں نہیں آتے. گاڑی پورے کے مسلمانوں کو رات میں جب پرتشدد واقعے سے وہ لوگ گزر رہے تھے، کوئی انا نہیں پہنچا، سید موئن وہاں پر پہنچتا ہے. ارے اللہ اور انا کے غلاموں سنو، اب کی بار تو انشاءاللہ تعالیٰ ناندیڑ کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دنوں میں یہ ٹیلر دکھایا ہے. 4 دنوں میں ماشاءاللہ. ارے یہ کیا ہو گیا؟
ایسے کیسے اچانک ہو گیا؟ معین کیوں کھڑے گیا؟ معین کیوں ٹھہر گیا؟ ارے ہم تو 15 دن سے 20 دن سے محنت کر رہے تھے۔ ارے دیوانوں، 15 دن 20 دن کی محنت میں اتنا چلا رہے ہو؟ اتنا؟ ارے 15-20 سال سے نہ رات دیکھا ہوں، نہ دن دیکھا ہوں، نہ صبح دیکھا ہوں، نہ شام دیکھا ہوں۔ ہر وقت میری قوم کے درمیان میں رہتا ہوں، جہاں سے فون آتا ہے چلا جاتا ہوں، کسی خاکی وردی والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ارے عجیب الیکشن، بولے ایسا کیسا وہ سوال ہے؟ ارے الحمدللہ، یہ جو سروں کا سمندر ہے انا اور باقی امیدواروں، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کیونکہ سید معین نے مسلمانوں کی خدمات کو انجام دے کر ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ نعرہ تکبیر! کیا الیکشن کو الیکشن میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں؟ الیکشن کو الیکشن آتا ہوں کیا؟ کیا 5 سال میں صرف ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہوں؟ بارش کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں پانی بھر گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر دوسری طرف شفٹ کرنے کے بعد میں ان کو ان کے مقام پر میں، اطہر، ہمارا گڈو، سہیل، یہ پوری ٹیم بلو وغیرہ نے وہاں پر جا کر کھانے کو تقسیم کیا، تو راتوں کو تقسیم کیا، ان کے گھروں کے سامان کو نکالا اور پیٹ پہ اٹھا اٹھا کر لا کر مدرسوں پہ ہم نے رکھا۔ لاک ڈاؤن میں آپ کے درمیان میں کون تھا؟ 700 سے زیادہ، 2500 کی ایک ایک کٹ کو ہم نے تقسیم کیا، تو وہی 1000 2000 نہیں بلکہ 3300 سے زیادہ 500 کی کٹ کو وہاں پر ہم نے تقسیم کیا۔ لاک ڈاؤن میں ادویات کی تقسیم کو ہم نے کیا، ایک ایک گھر پر جا کر کیا، تو وہی لاک ڈاؤن میں گیس کو پہنچانے کا کام ہم نے کیا۔ ارے ہمیشہ ہم نے کام کیا، تعمیری کام ہم کرتے ہیں، تو پولیس سے نمائندگی ہم کرتے ہیں، تو بچوں کو عدالتوں میں جو بے قصور ہے ان کو چھڑوانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ جب آٹو والوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم آ کر ٹھہرتے ہیں، کوئی فرقہ پرست نعرہ لگاتا ہے تو اس کے سامنے ہم ٹھہرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو میری قوم ہے اس قوم میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کی طاقت کا نتیجہ ہے، اور میرا اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں جب کبھی جہاں کہیں بھی جاتا ہوں حق کے لیے تو اللہ میری مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین صرف اور صرف الیکشن میں آ کر جھوٹے خوابوں کی تعبیر بتا کر آپ کے سامنے آپ کے ووٹوں کو حاصل نہیں کرتی ہے۔ میری اپنی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، تو دیگر امیدواروں کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کون ہے جو آپ کی درد کی آواز بن سکتا ہے، کون ہے جو آپ کے لیے آ کر ٹھہر سکتا ہے، کون ہے جس کے دل میں جذبہ ہے حکومتوں سے ٹکرانے کا۔ ارے یہ کیا جائیں گے، کیا بولیں گے؟ انا بولے گا، انا بولے گا، انا کہاں سے بولے گا میرے بھائی؟ جس گھرانے کی تربیت، جس گھرانے کے اندر RSS اور سنگ پریوار کا شخص ہے، اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ RSS
اس سے اتنا خوش ہو کر بی جے پی کا امیدوار اس کو بناتی ہے، تو اس انا کو ہم ووٹ دیں گے؟ مسلمان، یقیناً مسلمان جذباتی طور پر ہم نے سیکولرزم کے نام پر آپ کو ووٹ دیا تھا، تو حاصل کیا ہوا؟ یہ جو انا کے غلامہ تمہارے دروازے تک آ رہے ہیں نا، ان سے پوچھو کراس ووٹنگ کتنا مال لے کے کیا تھا انا نے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب ظاہر ہی نہیں ہے، اور کہیں بھی جا رہا تو انا ایک ہی بات پوچھ رہا، معین کیا؟ معین کتنے ووٹ لے گا؟ معین کے پیچھے کیوں جا رہی قوم، کیوں جا رہا سماج؟ ارے کیوں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں آزا لیں گے؟ میرا اپنا حلقہ ہے، میرا اپنا شہر ہے، اور یہ سیدان، کمار ٹیکری، یہ مومن پورا، یہ کربلا، یہ غنی پورا، نئی مسجد، سیدان، یہ تمام کی تمام لوگ اس بات کے شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جس نے مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا تھا، اور یہیں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جلسے کی شروعات میں نے یہاں سے اس سرزمین سے اس لیے کیا ہوں کہ اسی سرزمین نے ہندوستان میں ایک آواز کو بلند کیا، ہندوستان کی کئی مقامات پر مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا۔ کام بہت کرنا ہے، آپ نے موقع دیا تھا تو 12 اراکین بلدیہ چن کر جب آئے تھے 2012 میں، تو اس وقت آپ نے موقع دیا تو ہم نے کام کیا، اور سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ ہماری اتنی گھنی آبادی ہے جو حیدرآباد کے پاس میں اس علاقے میں پورا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا، تو پہلی جنرل باڈی میٹنگ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے کھڑے رہ کر آواز اٹھائی، اور اس کچرے کو اور ڈمپنگ گراؤنڈ کو شہر سے باہر ہم نے پھینکا، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ ایوانوں میں نمائندوں کو آپ کی آواز بنا کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ارے بہت کام کرنے کا خواہش مند ہوں، تعلیمی اداروں کا جال بچھانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہیلتھ سینٹر کو قائم کرنا چاہتا ہوں، کئی دواخانے بنانا چاہتا ہوں۔ ارے موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ میں اپنی قوم کے نام پہ کر کر اپنا سب کچھ لٹاؤں گا، لیکن ایوان میں تم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ رانے بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، رام گیری بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا۔ ارے ایک مرتبہ ایوان میں بھیجو، یہ رانے، رام گیری، ٹھاکرے جتنے بھی ہیں نا فرقہ پرست، جب ٹھہروں گا تو انشاءاللہ تعالی تمہاری بھی سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور تم بھی فخر سے کہو گے کہ ہم نے صحیح چین کیا۔ ارے ڈرنے والا، گھبرانے والا نہیں ہو، لیکن موقع اگر یہ دیں گے تو بہت کچھ کروں گا۔ آج کچھ نہیں ہو تو سب کو پتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہے تو یہ سب کام کرتا ہے، پرشاسن سے بھیڑتا ہے، حکومت کے گروبان سے کھیلتا ہے، کچھ نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ اگر ایک مرتبہ موقع دو گے، نمائندگی کا ایوان اسمبلی میں اگر بھیجو گے تو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی قیادت کیا ہوتی ہے، نمائندگی کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہماری آنے والی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اقتصادی میدان میں آگے بڑھنا ہے، سرکاری نوکریوں میں حصہ داری کی ضرورت ہے، تو وہیں جو نوجوان پولیس کے ظلم کے شکار ہے، دہشت گردی کے نام پر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے لڑنا ہے۔
بہت کام ہیں، ہر انہی کاموں کے لیے آپ اپنے امیدواروں کو ایوان میں بھیجتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ وقت اور ان حالات کو سمجھو، یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے بہادر، نیڈر، جرأت مندانہ قیادت جو آپ کے لیے ٹھہر کر آپ کی نمائندگی کر سکتی ہے، اس کو ایوان میں بھیجو، اس کو ایوان میں بھیجو۔ یہ نہیں ہے کہ وقت آیا تو تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑا ان کو بھی خوش کر دیے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، یہ تمہارے اور شرنی کی طرح اگر تقسیم ہو جائیں گے تو یاد رکھو، یہ جو لوگ ہیں جو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں پھر سے موقع نہ دو۔ نمائندے جہاں کہیں مجلس کے ہیں، ان کو جتانا اور آپ کی آواز بنانا ضروری ہے۔ آپ نے سب کو موقع دیا، کئی نمائندے ایوان میں گئے اور جس کو اب تک جس کی جے جے کار کیا کرتے تھے کانگریس کے غلام، جس کی جے جے کار کرتے تھے، اور جس گھرانے کو اور جس گھرانے کی اولاد کو تم نے سی ایم بنایا، منسٹری دی، سب نے مل کر ان کو طاقت دی، تو اس سے پہلے بھی میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ جوان کی اگر دھوتی کھینچ لی جائے تو اس کے دھوتی کے نیچے خاک کی چٹی ہوگی، لیکن ہم کو بدنام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ہم کو بدنام کیا گیا کہ مجلس آئے گی تو بی جے پی چن کے آئے گی، ہم کو بار بار رسوا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج چوہان بی جے پی کے ساتھ میں گیا؟ اور چوہان کی بات کر رہا ہوں جس نے 2017 میں ایک جھوٹا FIR مجھ پر، میرے ساتھیوں پر کر یہاں کے تمام بلدیہ کے سیٹوں پر ہم کو ہرا کر جیت کا جشن منایا تھا۔ ارے اللہ نے میری آنکھوں کو وہ دن بھی دکھلایا کہ یہی وہ چوہان تھا جس نے ہم کو ہرایا، مجھ کو اور میری سیاسی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے اس کو بھی دیکھا کہ مودی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس چوہان کی طرف مودی نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ایک نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2008 سے بارہا آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سمجھو جوان کا کھیل کیا ہے، سمجھو ان پڑھ جاہلوں کو آگے بڑھا کر ان کے اوپر لیڈرشپ کرتا ہے۔ اس جوان کو سمجھنے میں بڑی دیر ہو گئی ہے، تو خدا را کم سے کم آج سمجھو، جن لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے ان کو سمجھو کہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت منظم ہونے کا ہے۔ دشمن ہوشیار ہے اور سرکار میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد یہ سنگ پریوار بی جے پی، یہ جتنا ایجنڈا ان کے سامنے ہے اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے منشور کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیٹینشن کیمپوں میں NRC اور CA کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اخبارات کی صورتیں شائع ہیں کہ دیکھو آپ ایک ریاست، اس ریاست کا CM، کئی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گے، اس ریاست کا CM مسلمانوں کو آ کر 12 مسلم نوجوانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے۔ NRC، CAA، حجاب، اور پھر مسجدوں کا معاملہ، مسجدوں پر قابض ہونا، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا آنے والی نسلوں کے لیے،
آج انہی وقت کی اراضیات کو چھیننے کی کوشش اس حکومت کی ہے. غور کرو، یہ حکومتیں تم کو کہیں کا چھوڑنا نہیں چاہتی. تمہاری زمینوں کو، تمہاری جائیدادوں کو، تمہاری مسجدوں کی جائیدادوں کو، تمہاری اوقاف کی جائیدادوں کو، تمہاری درگاہوں کی زمینوں کو یہ تم سے چھیننا چاہتی ہے. وقت ترمیمی بل آیا تو سب ٹھہرے یا صرف حیدرآباد کا ایک ہی دودھے بھائی ٹھہر کر بولا؟ NRC آئی تو کس نے آواز اٹھائی؟ حجاب کا معاملہ آیا تو کس نے بولا؟ رام گری کے خلاف میں کئی FIR ہوئے اور ان 62 FIR پر کاروائی نہیں ہوئی. تو سب سے زیادہ رام گری کے خلاف میں پتا ہے آپ کو نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، آندھرا پردیش میں، اتر پردیش میں، گجرات میں، کئی ریاستوں میں ہم نے رام گری کے خلاف میں FIR کروائی تھی. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ناندیڑ سے بھی 150 کے قریب ہم نے گاڑیاں لے کر گئے تھے. ممبئی تک پہنچے. احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اللہ اگر ہمیں قدرت دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی بتائیں گے اگر اللہ ہم کو طاقت اور قدرت دے گا. ارے وہ جذبہ ہے ہمارا. ہم صرف جذبہ کی باتیں نہیں کرتے. تعلیم میں ہم نے کام کیا. نیٹ کے لیے کورونا کال میں جب بچے ناندیڑ سے اطراف میں آئے تھے ایگزام کے لیے، امتحانات نیٹ کا تھا، تو کوئی لاتور سے آیا، تو کوئی جالنا سے آیا، تو کوئی آپ کے ہنگولی سے آیا، تو کوئی واشنگ سے آیا. ان تمام بچوں کا رہنے کا، کھانے کا، ان کو امتحانات کا ایگزامینیشن سینٹر تک پہنچانے کا کام اس وقت ہم نے کیا. یہ مجلس کا کارنامہ ہے. ارے ہر کام میں ہم آگے رہتے ہیں، اور ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اچانک فارم بھرے اور دوسرے دن سے ہزاروں کی تعداد میں گلپشی ہو رہی ہے. ارے یہی تو محبت ہے، یہی تو محبت ہے. اور یہ محبت ایسے ہی اللہ نے نہیں ڈالی ہے. رات اور دن خدمات کو انجام دیے ہیں، عوام کے درمیان میں رہے ہیں، لڑے ہیں، جیلوں میں کئی دن گئے ہیں، اپنے اوپر کئی کیسز کو ہم نے لیا ہے، لیکن گھبرائے نہیں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. ارے موم بتی لے کر تم تو چلے گئے تھے ریلوے اسٹیشن پر، اور موم بتی جب سلگی بھی نہیں تھی، پتھراؤ ہوا تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے. غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں؟ یاد ہے اس بچی کے وقت میں ریلوے اسٹیشن پہ معمولی پتھراؤ ہوا تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اس کو قیادت کہتے ہیں. ارے قیادت اس کو کہتے ہیں. ارے قیادت تو اس کو کہتے ہیں کہ ملت کو پیچھے رکھ کر اپنے سینوں کو، اپنے سروں کو گولیوں کے سامنے، پولیس کی بندوقوں کے سامنے رکھنا، اس کو قیادت کہتے ہیں. کیا تم اس بھاگنے والی قیادت کو پسند کرو گے یا ٹھہر کر مقابلہ کرنے والی قیادت کو پسند کرو گے؟ بھاگ گئے. ابھی تو بہت بولنا ہے، ابھی تو شروعات ہے. 4 دن کی گلپوشی میں اتنا پریشان ہیں، 4 دن کی. تو ان کے ساتھ رہنے والوں نے بھی ان کو چھوڑ کر جب میرے پاس آئے کہا کہ سید معین 4 دنوں کی گلپوشی میں بہت زیادہ پریشان ہے. میں نے کہا یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو اکبر صاحب آئیں گے، اسد صاحب آئیں گے، MLA آئیں گے، بہت لوگ آنا ہے، بہت بولنا ہے، اور ان کی حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ یہ کیسا پریوار ہے کہ ایک ہی سکے میں 2 رخ ہے. ایک
ایک طرف بی جے پی ہے تو دوسری طرف کانگریس ہے، اور انا باہر نکل کر بول رہا ہے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ انا، جمہوریت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو کنونس کرتا، اس کو سمجھاتا، اپنے گھرانے کے لوگوں کو سمجھاتا۔ اس کو نہیں سمجھا سکا تو مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم کو سیکولرزم کو بچانا ہے۔ ارے دیوانے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا، اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا۔ آج دوپہر میں ایک پریس میڈیا کے شخص نے کہا مجھ سے، کلپ بتایا اور کہا کہ انا جو ٹھہرا ہے آپ کے حلقے سے معین صاحب، یہ اس کا بڑا بھائی ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے کیا بیان دے رہا ہے۔ تو میں بولا بتاؤ ذرا، دیکھتا ہوں کیا بیان دے رہا ہے۔ تو بیان کیا دیا؟ بیان کیا دیا؟ بیان یہ دے رہا ہے کہ جو دیش واسی ہے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، جو دیش دروہی ہے مسلمان وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتا۔ یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ ہے۔ ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے تو اس طریقے سے مانگو، اتنا گر کے کہ ہم دیش دروہی ہے، کیا ہم دیش دروہی ہے؟ کیا تم دیش دروہی ہو؟ ارے ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے، ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، ہم نے تم کو پہننے اوڑھنے کی تہذیب دی ہے، ہم نے تم کو تشخص دیا ہے، ہم نے تم کو کھانے پینے کی تمیز دی ہے۔ ارے تم تو وہ تھے جو پتے باندھ کر پھرا کرتے تھے، کھانے کی تمیز تھی نہ پینے کی تمیز تھی۔ حقیقت ہے، اگر کوئی میری بات کو کچھ اور سمجھتا ہے تو سمجھو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ اس ملک میں تہذیب ہم نے دی، تمدن ہم نے دیا، علم ہم نے دیا، سیاست ہم نے دی، اور اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں کہ اس ملک کے بانی ہم ہیں، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا۔ وہی ہمارے علماء کرام تھے جنہوں نے دہلی سے لے کر آزاد کشمیر، جس نے دہلی سے لے کر موجودہ پاکستان تک، جنہوں نے دہلی سے لے کر میرٹھ تک، جنہوں نے دہلی سے لے کر ملیانہ آباد تک اپنے جانوں کی عظیم قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کروا دیا، وہ ہم مسلمان تھے۔ ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر غربت کے شکار ہیں، سب سے زیادہ جیلوں میں ہم ہیں، سب سے زیادہ مذہب کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے، سب سے زیادہ تعلیمی پسماندگی ہماری اپنی برادری کے اندر، سماج کے اندر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچر کمیٹی کی سفارشات ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں اپنی زبان سے بلکہ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ رنگناتھ مشرا پڑھو کمیشن کو، پڑھو محمود الرحمان کمیٹی کو، اس میں سب کچھ شائع ہو چکا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ پچھڑا ہوا اگر کوئی سماج ہے تو مسلمان۔ کیا گناہ کیا تھا؟ اس ملک کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں ہمارا اہم کردار تھا، لیکن آج کیا حال ہو گیا، کیا حال ہو گیا؟ آج یہ حال ہے ہمارا۔ کیا سب سے پیچھے ہم ہیں تو اس کے ذمہ دار کون؟ برسوں سے سیکولرزم کے نام پر ہم نے اوڑھ دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ آج لٹتی ہوئی پٹتی ہوئی لاشوں کو ہم نے دیکھا، اجڑتے ہوئے بلڈوزروں سے تجارت گاہوں کو ختم ہوتے ہوئے تمہاری اپنی آنکھوں نے دیکھا۔ تو عزتیں محفوظ نہیں ہیں،
عفت محفوظ نہیں ہے. آج مذہب پر ہمارے حملہ ہو رہا ہے تو آج کوئی بھی بیان دے دیتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں لنک ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر تھی. تو آج جس کے دل میں جو آتا کرتا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کر ہماری بستیوں میں ٹھہر کر نعرے لگاتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، گھروں پہ چڑھ کر سب حلالی پرچم کو کھینچ کر جھنڈے بھگڑے لگاتے ہیں، اور مسلمان اگر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو انکاؤنٹر کر دیتے ہیں. یہ حال ہے، یہ قانون ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے، ہمارے آپس کا اختلاف ہے، قرآن سے دوری ہے، مسجدوں سے دوری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہیں ایمان کی کمزوری ہے، تو علماء سے دوری ہے، تو آپس کا اختلاف ہے. آپسی اختلافات کو بازو رکھو، بالائے طاق رکھو، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، تو اٹھا کے دیکھو تاریخ کو، ہر ہمیشہ اقلیت ہی اکثریت پر غالب رہی ہے. ہم کو بھی غالب ہونا ہے، لیکن اتحاد کے ذریعے سے. آپ کے پاس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو ہتھیار سنویدھان کے ذریعے سے دیا ہے، وہ ہتھیار آپ کے ووٹوں کی طاقت ہے. خدا را اس طاقت کو ضائع نہ کرو، خدا را اس طاقت کو ضائع نہ کرو. تمام ریاستوں کا اپنے ذہن میں خاکہ بناؤ. اتر پردیش ہو کہ بہار ہو کہ گجرات ہو یا مہاراشٹر ہو یا تمل ناڈو ہو یا آندھرا پردیش ہو یا تلنگانہ ہو یا کرناٹکا ہو، سب کا خاکہ اپنے ذہن میں لاؤ اور بتاؤ یہ بات کہ کہاں کا مسلمان غیرت مند ہے، حمیت اور عزت کے ساتھ جیتا ہے، سرخرو کے ساتھ جیتا ہے. آج کہاں کا وہ ریاست کا مسلمان ہے جو تعلیم میں سب سے آگے ہے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے جس کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہوتی ہے؟ آج کہاں کا وہ کلمے والا مسلمان ہے جو ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے کہ پولیس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو انکاؤنٹر کے نام پر مار دے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے، کون سی ریاست کا ہے؟ تو پتا چلے گا وہ ریاست کا مسلمان حیدرآباد کا مسلمان ہے، نہ جہاں پر بلڈوزر چلتا ہے، نہ پولیس کی گولی چلتی ہے، نہ جیل میں ڈالا جاتا ہے، نہ تعلیمی پسماندگی ہے، نہ غربت ہے، ریزرویشن ہے، سب کچھ ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ ایماندار دیانتدار وہاں پر قیادت ہے. آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی جماعت ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر حکومت سے لڑ کر سرکاری نوکریوں میں حصے داری ہے، تعلیم میں آپ آگے ہیں، نوکریوں میں آپ آگے ہیں، ہر شعبے میں آپ کو سمجھا جاتا ہے، ہر شعبے میں آپ کو گنا جاتا ہے. کیوں کہ وہاں کے مسلمانوں نے متحدہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت بنایا. تو ساتھ دو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ مجلس کا ساتھ دو گے نا؟ 20 تاریخ کے دن یہاں کی فضا میں صرف پتنگ کو لہرانا ہے. اور یہ دو اولے جولے بھائی ہیں، سنتک راؤ اور موہن راؤ. ایک کانگریس کا ہے تو ایک بی جے پی کا ہے. دونوں میں فرق ہے. اولے جولے بھائی ایک ہی صورت کے ہیں، نام الگ الگ رکھ دیے. تو ان اولے جولوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں پہ؟ وشنو پوری میں بھیجنا ہے. کہاں پہ بھیجنا ہے؟ اور پھر پتنگ کو اڑانا ہے. کتنے نمبر پر ہے پتنگ؟ نمبر یاد ہے نا؟
नंबर याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही नंबर मिला और आज ही अवाम को याद है कि 8 नंबर पर पतंग है। क्या उड़ाओगे? तो जोर से एक मर्तबा बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया।